السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان المبارک عبادت، رحمت، مغفرت اور برکت کا مہینہ ہے، لیکن عبادت کے معاملے میں بعض اوقات انسان ایک ایسی کیفیت سے دوچار ہو جاتا ہے کہ جب چاہ کر بھی اس کو عبادت میں لذت نہیں مل رہی ہوتی۔ ہزار کوشش کے باوجود مثلا نماز میں توجہ کامل باقی اس کی نہیں ہو رہی ہوتی ہے، دعا میں دل نہیں لگ رہا ہوتا اور کوشش کے باوجود کچھ نہیں مانگا جا رہا ہوتا، اور بعض اوقات تو ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ کسی بھی عبادت میں کوشش کے باوجود، خواہش کے باوجود حضور قلب نہیں ہو رہا ہوتا، پروردگار کے سامنے اپنے آپ کو حاضر نہیں قرار دیا جا پا رہا ہوتا۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب توبہ کی طرف دل تو جاتا ہے لیکن توبہ میں لطف نہیں آ رہا ہوتا، یا یوں کہیے کہ کوشش کرنے کے باوجود توبہ نہیں کی جا رہی ہوتی۔ عبادت کے معاملے میں بعض اوقات وہ منزل آتی ہے کہ جب شرمندگی ہوتی ہے، پشیمانی ہوتی ہے، معصیت اور گناہ جو سرزد ہو گئے مگر اس کی معافی نہیں مانگی جا رہی ہوتی، اور بعض اوقات اس حد تک بے چینی ہو جاتی ہے کہ انسان رات کو بستر سے اٹھ کر بھی خدا کے سامنے آ کر بیٹھ تو جاتا ہے مگر بات نہیں کر پا رہا ہوتا، آنکھوں سے آنسو نہیں نکل رہے ہوتے اور خدا کو پکارا نہیں جا رہا ہوتا۔ جب ایسی حالت ہوتی ہے، جب میرے ساتھ یوں ہو رہا ہو تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ جب ایسی حالت ہو اور کچھ بھی نہ کیا جا رہا ہو، سب سے بڑا کام کائنات کے رب اور خالق و مالک سے واسطہ اور تعلق جوڑنے کی خواہش کے باوجود تعلق پیدا نہ کیا جا رہا ہو، مجھے وہ بات کرنی ہے اپنے رب کے ساتھ جو امام حسین علیہ السلام نے عرفہ کے میدان میں بیٹھ کر پروردگار سے کہی تھی۔ مجھے اپنے خدا سے کہنا ہے، الہی اطلبنی برحمتک حتی اصل الیک وجذبنی بمنک حتی اقبل علیک۔ یعنی کیا؟ خدایا، میں کوشش و خواہش کے باوجود تم تک نہیں پہنچ پا رہا، لہذا اب تو خود مجھے اپنی طرف بلا، تو خود مجھے طلب کر، تو خود مجھے لے جا۔ الہی اطلبنی برحمتک، تو خود طلب کر مجھے، حتی اصل الیک، تاکہ میں تجھ تک پہنچ جاؤں۔ چونکہ میری کوشش بھی تھی، میری خواہش بھی تھی، میری چاہت بھی تھی، میں نے سارا کر دیکھا مگر میرا نفس اس حالت میں چلا گیا، میری حالت وہ ہو چکی ہے، میں تجھ تک نہیں پہنچ پا رہا۔ اب تو طلب کر، تو لے جا تاکہ میں تجھ تک پہنچ جاؤں۔ وجذبنی بمنک حتی اقبل الیک، خدایا میری کوشش کوتاہ ہے، میں تم تک پہنچنے کی کوشش نہیں کر پا رہا، تو اے خدا تو خود کو میرے لیے پرکشش کر دے، تو خود کو میرے لیے پرکشش بنا دے، تو خود میرے لیے ایسے ہو جیسے سامان لذت ہوتا ہے، سامان سکون اور اطمینان ہوتا ہے۔ میں لذت کی خاطر، میں سکون کی خاطر، میں کشش کی خاطر تیری طرف لپکوں، تو خود کو میرے لیے پرکشش بنا دے اور مجھے اپنی طرف مجذوب کر دے۔ وجذبنی بمنک، تو احسان کر میرے اوپر، تو مجھے اپنا مجذوب بنا دے، مجھے اپنا معشوق بنا دے۔ حتی اقبل الیک، یہی ایک رستہ ہے کہ میں تجھ تک پہنچ سکتا ہوں، تاکہ میں تیری طرف حرکت کروں، تیری طرف چل پڑوں اور یوں چلوں کہ اقبل الیک، تجھ سے ملاقات ہو جائے، تجھ تک پہنچ جاؤں۔ دعائے عرفہ فرزند بطول نے میدان عرفات میں پڑھی تھی، مگر یقین جانیے جب بھی کوئی خدا سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، خدا تک پہنچنا چاہتا ہے اور کسی سبب پہنچ نہیں پا رہا، چل نہیں پا رہا، کوشش کے باوجود، خواہش کے باوجود پروردگار سے ملاقات نہیں کر پا رہا، ضروری نہیں وہ عرفہ کے میدان میں بیٹھا ہو، ضروری نہیں وہ یوم عرفہ کے دن کے اندر ہو، وہ کہیں بھی کسی بھی وقت ان الفاظ کے ذریعے اپنے خدا تک پہنچ جاتا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کی ساعتوں میں اگر عبادت میں لذت نہیں آ رہی ہے اور خواہش ہے اس مہینے کا پورا لطف لیا جائے، اس کی کشش سے اپنے آپ کو پرکشش بنایا جائے اور اس کی لذتوں سے اپنے آپ کو لذت اندوز کیا جائے، اس کی اطمینان اور سکون سے اپنے آپ کو مطمئن اور پرسکون بنایا جائے، اس خواہش کے باوجود، اس رغبت کے باوجود اگر یہ چیزیں حاصل نہیں ہو رہی ہیں تو آئیے اپنے دعا کے لیے اپنے ہاتھ اٹھائیے، دعائے عرفہ پڑھ لیجئے، دعائے ابو حمزہ صومالی پڑھ لیجئے، مناجات شعبانیہ پڑھ لیجئے کہ جن کو امام علی نے شعبان کے مہینے میں پڑھا، مگر ضروری نہیں کہ وہ شعبان ہی میں خدا تک پہنچاتی ہوں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہمیں وہ طریقہ سیکھ لینا ہے کہ جب ہرڈلز میری طرف سے ہوں تو رب تک کیسے پہنچنا ہے، اس کو میری طرف آتے ہوئے
مجھ کو اپنی طرف لے جاتے ہوئے تو کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، پھر اس سے یہی ایک دعا کرنی ہے، تو آ جا، میں نہیں آ پا رہا ہوں، میرے آگے رکاوٹیں ہیں، تیرے سامنے تو کوئی رکاوٹ نہیں، تو خود آ جا، حتی یصل الیک، مجھے خود اپنے پاس لے جا، اپنے تک پہنچا دے، مجھے اپنے آپ تک لے جا، اپنے آپ تک پہنچا دے۔ دعائے خالق کائنات، ماہ رمضان المبارک کی مبارک ساعتوں میں وہ جو رابطہ ٹوٹا ہے میرا اپنے رب سے، البتہ یہ ساری گفتگو میری اپنے آپ کے حساب سے ہے، یقیناً مومنین کرام کا رابطہ بھی ہے، خدا کے حضور بھی موجود ہیں، پروردگار سے توسل بھی ہے، اس کی بارگاہ میں بھی اپنے آپ کو حاضر پاتے ہیں۔ دعا یہ ہے پروردگارہ جو میرا رابطہ ٹوٹ گیا ہے، جو میں تجھ تک نہیں پہنچ پا رہا ہوں، پروردگارہ تو مجھ تک پہنچ کے میرے اس رابطے کو بحال کر دے، میری رہنمائی فرما۔ پروردگارہ مجھے تجھ تک پہنچنے کے لیے بھی تیری مدد کی ضرورت ہے، تیری رہنمائی کی ضرورت ہے، تو میرا رہنما بن جا، تو میرا مددگار بن جا اور میری مدد فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔